بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ جہاں یہ ممکن تھا کہ وہاں مجھے کوئی جاننے والا مل جاتا تو یہ بھی تھا کہ میرے دشمن میری طاق میں ہوں۔ اگر میں گاؤں کی طرف جاتا تو راستے میں حویلی تھی، ورنہ شہر جانے والی سڑک تو تھی ہی۔ مجھے ادھر جانا تھا۔ اس وقت میں ان لوگوں کی دسترس سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ میری پشت پر پکی سڑک اور رخ اس طرف تھا جہاں سے میں بھاگ کر آیا تھا۔ مجھے اپنی سانسیں بحال کرنے میں چند منٹ لگے۔ میں درخت کی جڑ میں بیٹھ گیا۔ ارد گرد جھاڑیاں اور پودے اگے ہوئے تھے۔ میری نگاہ پکی سڑک پر تھی کہ کوئی تو جانے والا ادھر سے گزرے گا۔ تب اچانک مجھے دور سے پولیس جیپ اور اس کے پیچھے وین نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی شاہ زیب کی بات میرے ذہن میں گونج گئی کہ پولیس مجھے پار کرنے کے لیے ہی پہنچنے ہی والی ہے۔ کیا رندھاوا مجھے ڈبل کراس کر گیا اور پھر معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ سڑک پر سے گزر گئے اور اب میرے لیے وہاں پر بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں اٹھ کر پکی سڑک پر آ گیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے تلاش کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں نکلا۔ میں سڑک کی دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے وہاں کھڑے چند ہی منٹ ہوئے ہوں گے کہ میرے ہی گاؤں کا ایک لڑکا فیض موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کر اس نے موٹر سائیکل روک لیا۔ جمال بھائی، یوں کیسے کھڑے ہو؟ خیر تو ہے؟ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا، کیونکہ مجھے لگا جیسے اسے میرے اغوا کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ تبھی وہ بولا، قصبے میں گیا تھا، رات وہیں تھا۔ اچھا چل، مجھے گاؤں چھوڑ دے۔ میں نے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ چل پڑا۔ ابھی ہم چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ سامنے سے کئی موٹر سائیکلوں پر سوار مجھے میرے دوست نظر آئے۔ چھاکا ان میں سے سب سے آگے تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے کہا، رک جا فیض۔ اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ اگلے 2-3 منٹوں میں وہ قریب آ گئے۔ کون تھے وہ؟ چھاکے نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ شاہ زیب، میں نے دھیرے سے کہا تو چھاکا ایک دم سے بھنا گیا۔ چل، کدھر ہے وہ؟ میں دیکھتا ہوں اس کی سرداری۔ نہیں، ابھی نہیں، ادھر ابھی پولیس ہے، وہ ہمارے حق میں نہیں، واپس چل، آج شام سے پہلے انہیں دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا اور چھاکے کے پیچھے بیٹھ گیا۔ گاؤں کی چوک تک پہنچتے پہنچتے سب کو خبر ہو گئی کہ مجھ پر حملہ کرنے والے سردار شاہ دین کے بندے تھے۔ وہیں برگد کے درخت کے تلے کئی لوگ تھے، ان میں چچا رحمت بھی تھا جو ہمارے گاؤں کی پنچایت کا اہم رکن تھا۔ ساری رودات سننے کے بعد اس نے کہا، تو ٹھیک کہتا تھا، ان کی گنڈا گردی اب بہت بڑھ گئی ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہیں، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے، جیسے آج ہم بول نہیں سکتے۔ پتر، تو جو بھی کہہ، ہم تیری بات پر آمین کہتے ہیں۔ سرداروں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کوئی ڈنگر نہیں، ہم انسان ہیں، چاچے نے جذباتی لہجے میں کہا۔ چاچا، تو نے کہہ دیا اور اب میں اس گاؤں کے لوگوں کی عزت بناؤں گا، تو دیکھتا رہ اب میں کیا کرتا ہوں ان سرداروں کے ساتھ۔ تجھے اجازت ہے؟ اس نے کہا تو گاؤں کے لوگ میری ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اس وقت دوپہر ہو گئی تھی جب میں گاؤں کی طرف چلا۔ چھاکا بہت غصے میں تھا، وہ مجھے دروازے ہی پر اتار کر واپس چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو نیم کے درخت کے تلے چارپائی پر اماں بیٹھی ہوئی تھی، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ سوہنی دالان میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری جانب بڑھی، اس کا بے ساختہ انداز دیکھ کر میں نے اماں کی طرف اشارہ کیا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور پھر میں غور سے دیکھ کر جذباتی لہجے میں بولی، آ گیا میرا بچہ؟ ہاں اماں، بہت چوٹیں آئی ہیں، میں نے کسی بچے کی طرح ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو وہ میرا سر تھپتھپاتے ہوئے بولی، چوٹیں بھی تو شیر جوانوں کو لگتی ہیں، چل اٹھ، منہ ہاتھ دھو، میں تجھے کھانا دوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئیں۔ تبھی سوہنی قریب آ کر حیرت سے بولی، اماں، دشمن اسے اغوا کر کے لے گئے تھے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اماں تمہارا رویہ ایسے ہے جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تو کیا میں اسے ڈراؤں؟ اماں نے کہا اور کچن کی جانب چل دیں۔ میں نے سونی کی طرف دیکھا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ کون تھے وہ لوگ؟ کچھ پتا چلا؟ شاہ زیب تھا، میں نے سرسری انداز میں بتایا تو وہ چونکتے ہوئے بولی، وہ تو میرا شک درست نکلا، میں نے بھی سردار شاہ دین سے کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ تیری بات ہوئی اس سے؟ میں نے چونکتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اچھو کی دکان سے حویلی فون کر دیا تھا، شاہ دین ہی نے اٹھایا تھا فون۔ میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر شام تک تم صحیح سلامت واپس گھر نہ لوٹے تو اس کی تمام ذمہ داری سردار پر ہوگی۔
اس نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہاری بیٹی بول رہی ہوں جو ایک طوائف کے وطن سے ہے۔ وہ اتنا حیران نہیں ہوا لیکن گھبرا ضرور گیا تھا۔ اس نے نہ اقرار کیا نہ انکار۔ اوہ، تو نے جلد بازی کی۔ خیر کوئی بات نہیں، اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ تو پانی لا پینے کے لیے، میں نے کہا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ پانی لانے کے لیے چلی گئی اور میں آئندہ لمحہ عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوپہر کے بعد موسم اچھا خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ جسپال رات بڑی دیر تک ہرپریت سے باتیں کرتا رہا۔ باتوں میں احساس ہی نہیں ہوا کہ رات کا آخری پہر بھی آدھا گزر گیا۔ ہرپریت کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر جاگتا رہا، پھر سویا تو دوپہر کے وقت جاگا۔ وہ تیار ہو کر نیچے گیا تو پھپھو ڈرائنگ روم میں تھیں۔ اسے دیکھتے ہوئے بولیں، اور اب کے بندے، یہ تم لوگ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر سوتے رہتے ہو؟ میں تمہارے کھانے پینے کی فکر میں بیٹھی رہتی ہوں۔ اب دیکھو انوجیت بھی ابھی تک نہیں آیا، ہرپریت ابھی جاگی ہے اور تم۔ پھپھو یہ تو چلتا ہے لیکن آپ ہمارا انتظار نہ کیا کرو، آپ کھا پی لیا کرو، جسپال نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ تبھی ہرپریت بھی آنکھیں ملتی وہیں آ گئی۔ گڈ مارننگ میم۔ گڈ مارننگ جسی۔ گڈ مارننگ کی کچھ لگتی، اب دوپہر ہو گئی ہے، چل جلدی سے منہ دھو کر آ جا۔ اور تو جسپال، اس انوجیت کو تو فون کر، کدھر ہے؟ جی اچھا، یہ کہہ کر وہ انوجیت کا نمبر ملانے لگا۔ چند لمحوں بعد اس سے رابطہ ہو گیا، وہ گاڑی میں ہی تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد آنے کا کہہ دیا۔ ہرپریت اخبار اٹھا کر آ گئی، وہ خبریں سنانے لگی تو پھپھو نے کہا، ارے چھوڑ اسے، جوتی کے پاس جا، دیکھ کیا کر رہی ہے۔ بیبے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں غصہ ہے؟ کچھ ہی دیر لگ جائے گی نا، پھر کیا ہوا؟ ابھی تو انوجیت بھی نہیں آیا، ہرپریت نے کافی حد تک تحمل اور حیرت سے پوچھا۔ اور جو کل کا انسپیکٹر ہو کر گیا ہے نا یہاں سے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، وہ شکل ہی سے مکار لگ رہا تھا۔ آخرکار پھپھو نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تب جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا، پھپھو جی شانت ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ تیاری کرو، پنڈ چلتے ہیں، آج سارا کام ختم ہو جانا ہے ادھر۔ ہاں مجھے یاد ہے، انوجیت نے بتایا مجھے، چل پھر چلتے ہیں ادھر۔ وہ ایک دم سے تیار ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد انوجیت بھی آ گیا، ابھی تک کھانا لگ چکا تھا۔ لنچ کے بعد وہ چاروں کوٹھی سے کار میں نکلے اور اوگی پنڈ کی طرف چل دیے۔ پچھلی نشست پر ہرپریت اور پھپھو تھیں اور پیسنجر پر انوجیت اور حویلی کی بارے میں باتیں کرتے ہوئے وہاں تک آ پہنچے۔ وہ حویلی اس دن والی رہی ہی نہیں تھی جو پہلے دن جسپال نے دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی مکمل ہوئی ہے۔ ان کے انتظار میں ٹھیکیدار باہر ہی کھڑا ہوا تھا۔ جسپال اسے جا کر ملا، پھر وہ اندر کی طرف چلے گئے۔ اندر سے بھی وہ بالکل نئی لگ رہی تھی۔ نیم کا درخت تراش دیا گیا تھا جو اب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سبھی صحن میں کھڑے تھے۔ رب کا شکر ہے کہ اتنے برسوں بعد اس حویلی کے بھاگ بھی جاگے۔ میں نے ارداس مانی تھی، پھپھو نے بڑے جذب سے کہا، لیکن بیبے ابھی اس حویلی کا کام پورا نہیں ہوا، اسے ابھی سجانا ہے پوری طرح۔ ہرپریت نے پرشوق لہجے میں کہا تو جسپال بولا، میرے ذہن میں بھی ہے، ایسے کرتے ہیں، کسی انٹیریئر ڈیکوریٹر سے پوچھتے ہیں۔ نہیں، خود ایک ایک چیز خریدیں گے، میں خریدوں گی، سارا سامان لا کر یہاں سجاؤں گی۔ ہرپریت نے یوں کہا جیسے وہ اپنے کسی حسین خواب میں رنگ بھر رہی ہو۔ تبھی جسپال نے کہا، اوکے، تم آج پلان کر لو کیا کیا خریدنا ہے، کل سے ہم سامان خرید لیں گے، پھر پھپھو بھی اپنی ارداس رکھ لیں۔ کیوں انوجیت؟ زبردست، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تبھی ہرپریت نے اپنا سیل فون نکالا اور حویلی کی سبھی دیواروں، کمروں اور جہاں اسے لگا کہ اس کی فلم بنانی چاہیے اس کی ویڈیو بنانے لگی۔ وہ سب حویلی میں گھومتے پھرتے رہے۔ کافی دیر بعد دوبارہ صحن میں آ گئے جہاں ٹھیکیدار ان کا منتظر تھا۔ جسپال نے اسے کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا، ایسے کرو فارم ہاؤس میں آؤ، تمہارا جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ کر دیتا ہوں۔ وہ تو ہو گیا انوجیت بھائی جی، انوجیت بھائی جی نے صبح ہی سب کلیئر کر دیا تھا، اب بس مجھے اجازت دیں، یہاں کا سامان اگر خریدنا ہو تو مجھے بتا دیں، میں جلندر میں آپ کی مدد کروں گا، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ تو ہرپریت بولی، بہت شکریہ، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم آپ کو خود فون کریں گے۔ اچھا جی چلتا ہوں، ست سری اکال، ٹھیکیدار نے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تبھی وہ سب آہستہ آہستہ باہر آ گئے اور پھر کار میں بیٹھ کر واپس کوٹھی کی طرف چل دیے۔ راستے میں یوں ہی گپ شپ کرتے وہ واپس پہنچ گئے۔ موسم خوشگوار تھا اس لیے وہ سبھی لان میں آ بیٹھے۔ جسپال کے ذہن میں کہیں تھا کہ بلجیت نے ابھی تک مزاحمت نہیں کی، یہ خاموشی بہرحال اسے کھٹک رہی تھی۔ اگر دیکھا جاتا تو وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، اگر جسوندر سنگھ کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ روندر سنگھ سے بدلہ لیتے ہوئے اسے برسوں بیت جاتے، جب تک وہ یہاں نہیں آیا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ چند دنوں میں اپنا کام ختم کر کے آ جائے گا، لیکن یہاں پر آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ روندر سنگھ کی جڑیں وقت کے ساتھ بہت مضبوط ہو گئی ہیں۔ یہ تو جسوندر سنگھ کا سینڈیک تھا جس نے مدد کی، ورنہ
वो हरदीप सिंह तक नहीं पहुंच सकता था। एक बलजीत सिंह ही उसे ओगी में उलझा देने के लिए काफी था। क्या सोच रहा है पुत्र? कुलजीत कौर ने बड़े नरम गो मतजस्सिस लहजे में पूछा। कुछ नहीं फूफो, मैं बस ओगी के बारे में सोच रहा था, जसपाल ने धीमे लहजे में कहा। ओगी के बारे में? वो क्या? कुलजीत कौर ने हैरत से पूछा। मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन मैंने अभी तक पूरा गांव नहीं देखा और ना ही यहाँ के लोगों से मिला हूँ। वो इसी लहजे में बोला तो अनुजीत ने हंसते हुए कहा, तूने इलेक्शन लड़ना है यहाँ से? अरे नहीं, इलेक्शन तो नहीं लड़ना, लेकिन कम से कम यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बंदे को पता तो होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें। इसकी तकरीबन 10,000 लोगों की आबादी है, जिनमें आधे हिंदू और आधे सिख हैं। कुछ मुसलमानों के हैं। वो जो शूदर हैं अब वो ईसाई हो रहे हैं। उन्होंने अपना चर्च भी बना लिया है। और कुछ पूछो? अनुजीत ने आम से लहजे में बताया। जाहिर है उनके नजरियाती झुकाव जो सियासी हैं वो मजहब के ताबे ही होंगे। जसपाल ने पूछा। ऐसा है तो, लेकिन पंजाब में सिखों के खिलाफ पता नहीं कैसी कैसी मुहिम चलाई जा रही हैं। अब देखो, यहाँ के हिंदू बिल्कुल सिखों की तरह हॉल रखते हैं, बाल रखते हैं, पगड़ी भी वैसे ही पहनते हैं। मतलब हिंदू ये साबित करना चाहते हैं कि सिख कोई अलग से कौम या धर्म नहीं, हिंदू मत ही का एक हिस्सा है। खालिस्तान मुहिम में एक खास वजह ये भी थी, अनुजीत ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मतलब खालिस्तान तहरीक एक ऐसी सियासी नहीं, हमारी सकाफत और मजहब का मामला भी था। जसपाल ने पूछा तो अनुजीत ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपनी अंदरूनी जोश को दबाते हुए तहम्मुल से कहना शुरू किया। देखो, तकसीम हिंद तक हिंदू और गांधी सिखों को अपना मुखलिस दोस्त इसलिए कहने पर मजबूर थे कि उन्होंने भारत के क़याम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। लेकिन तकसीम हिंद के बाद ही सिख मुजरिम और ला कानूनियत को मानने वाला गिरोह करार दे दिया गया। हिंदुओं ने ये फैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है, कौन आका है और कौन गुलाम, कौन हाकिम है और कौन महकूम। 1950 में आइन बना जिसमें सिखों के वजूद को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, यानी उन्हें तहजीबी और सकाफती तौर पर ख़त्म करने के लिए ये करार दे दिया गया कि सिख भी दरअसल हिंदू ही हैं। इस पर सिखों में अपने हकूक़ की हिफाजत करने का शऊर पैदा हुआ। 1966 में ये तहरीक उस वक्त जोर पकड़ती गई जब पंजाब की तकसीम हुई। खालिस्तान का तसव्वुर तब भी था और ये तकसीम इस तसव्वुर को ख़त्म करने के लिए की गई। पंजाब जो खुशहाल तरीन रियासत थी बदहाली का शिकार हो गई, तो गोया मौशी मामला भी दरपेश हुआ। जसपाल ने पूछा। सारे ही मामले थे। 70 की दहाई में सिखों की खालिस्तान तहरीक उठी जिसका मकसद अपनी एक अलग रियासत का क़याम था। अनुजीत ने बताया। कौन से इलाके शामिल करना चाहते थे? उसने पूछा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के वो इलाके जहां पंजाबी बोली जाती है, इन इलाकों पर मुश्तमिल था। अनुजीत ने इलाके गिनवाए तो वो बोला, पाकिस्तानी पंजाब को शामिल नहीं किया गया, वहां तो अपना बहुत कुछ है। तुम्हारे इस सवाल पर मैं अपने लीडरों की बेअक्ली पर मातम करूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कौम को बहुत बड़ा मौका दिया था, लेकिन ये लोग दूर अंदेश नहीं थे, जिसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। हमें तहरीक चलाने की जरूरत ही नहीं थी, अब तो हम हिंदुओं के चुंगल से निकलना चाहते हैं। अनुजीत ने जज्बाती अंदाज में कहा। अच्छा तो फिर? वो बोला। 1978 में कानपुर और अमृतसर में सिखों के खून से होली खेली गई और 80 की दहाई में खालिस्तान तहरीक अपने अरूज तक जा पहुंची। तब सिखों को कुचलने का मंसूबा बना लिया गया। 25 मई 1984 को गोल्डन टेम्पल समेत अहम गुरुद्वारों पर 1 लाख से ज्यादा फौज तैनात की गई। 3 से 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए सिखों का कत्ले आम किया गया। ये सिर्फ अमृतसर तक महदूद नहीं था। सिख इंदिरा गांधी की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ उठे। 31 अक्टूबर को इंदिरा मार दी गई और फिर से पूरे हिंदुस्तान में सिखों का कत्ले आम शुरू हो गया, जिसमें तेरा और मेरा परिवार सब कुछ गया। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? सिख कौम के नौजवान खालिस्तान तहरीक पर शर्मिंदा नहीं है क्या? वो इस तहरीक को एक घिनौना खौफ समझते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इस तहरीक का जन्म होगा। ये मर चुकी है। मेरा तजर्बा है अनुजीत के लोग खालिस्तान की बात ही नहीं करना चाहते, खौफजदा हैं, डरते हैं, उन्हें अपनी जान ज्यादा अजीज है। जसपाल ने यूं कहा जैसे वो बेहद जज्बाती हो गया और ऐसे में वो बात कहना ना चाहता हो जो वो कह रहा था। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें वो रुख नहीं दिखाया जिससे कौम अपनी आज़ादी के लिए किस तरह तैयार होती है। अनुजीत ने यूं कहा जैसे वो उसे यकीन दिला रहा हो। इतना असर तो रहेगा मेरी जान। 3 लाख से ज्यादा सिख मारा गया है। हर सिख एक कहानी है। मेरा और तुम्हारा पूरा परिवार मारा गया। तो आज हम अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग के बजाय इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं। एक पूरी नस्ल महज इंतकाम का सोच सोच कर दूसरी कौम की एक नस्ल से पीछे रह जाएगी।
چھوڑو اس کو، تم آزاد خالستان کے لیے کام کر رہے ہو، کرتے رہو، لیکن محض ہتھیار اٹھا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا کلچر بچاؤ، اپنی شناخت بچاؤ۔ امرت دھاری سکھ اتنی تعداد میں نہیں ہو رہے جتنی تعداد میں سکھ اپنے کیس کٹوا رہے ہیں۔ جان لو کہ سکھوں میں وہ دم خم نہیں رہا، جسپال نے کہا تو قریب بیٹھی ہرپریت کور نے اچانک کہا، وہ سکھ ہی نہیں ہے جس میں دم خم نہ ہو۔ گرو گوبند جی مہاراج کی تعلیمات ہی ایسی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ جنگجو سکھ اب دکھائی بہت کم دیتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچو کہ اب لڑائی کے انداز بدل گئے ہیں۔ 10 طاقتور ترین سکھوں کے مقابلے میں ایک ذہین ہندو کافی ہے، اور دوسری بات شاید تم تک اس کا اثر نہ پہنچا ہو، لیکن خالستان تحریک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ یہاں سے نکل کر پوری دنیا میں سکھ پھیل گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ گرو کی مرضی تھی، کیونکہ وہاں تک دھرم پھیلا جہاں تک سکھ پہنچا۔ خالستان تحریک ہندوستان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ دنیا کے ہر فورم پر جہاں سکھ کو بلایا جاتا ہے وہاں وہ اپنا خیال دنیا کو دے رہا ہے۔ تم سے ہماری بحث نہیں، تم اپنا انتقام لو اور واپس وینکوور چلے جاؤ، یا پھر یہاں رہو گے تو خالستان کی بازگشت تمہیں سنائی دیتی رہے گی۔ ہرپریت نے بے حد جذباتی لہجے میں یوں کہا تھا کہ جیسے وہ ایک ہی دم سے متنفر ہو گئی ہے۔ تبھی پھپھو کلبجیت نے ان تینوں پر نگاہ ڈالی اور آہستگی سے بولی، چھوڑو اس بحث کو، یہ سوچو کہ ارداس کے لیے کون سا دن رکھیں اور کس کس کو بلانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حویلی میں اپنے سارے جاننے والوں کو بلایا جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کیا جائے، بہت سارا کھانا بنایا جائے اور اوگی پنڈ کے ہر گھر میں وہ کھانا پہنچایا جائے۔ جسپال نے کہا تو انوجیت نے کہا، کھانا تو بن جائے گا لیکن ہر گھر قبول نہیں کرے گا۔ ابھی تجھے بتایا ہے کہ اس اوگی پنڈ میں آدھے گھر ہندوؤں کے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا بنا دیا جائے اور جس کا دل چاہے وہ لے جائے۔ اوکے، جیسے تم چاہو، جسپال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو ہرپریت بولی، اچھا اب میں کچھ اپنی بات کر لوں؟ جی کہو، انوجیت نے مسکراتے ہوئے کہا، حویلی کے لیے تمام تر شاپنگ میں کروں گی اور کل صبح سے میں جلندر جایا کروں گی وہاں سے سامان خریدنے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایک دن کا کام تو ہے نہیں۔ میرے خیال میں پہلے تم یہ طے کر لو کہ حویلی میں کیا کیا چیز ہوگی اور کیسی ہوگی۔ انوجیت نے اپنی رائے دی۔ یہ مشورہ بھی اچھا ہے، ہرپریت سوچتے ہوئے بولی، پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد کہا، چلو آج پھر میں طے کر لیتی ہوں۔ اس نے تو کلجیت کو اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں ذرا کچن میں جھانک لوں، جوتی نے آج کیا بنایا ہے؟ میں ذرا باہر سے ہو آؤں، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، میرا پیغام آ رہے ہیں۔ انوجیت سیل فون دیکھتے ہوئے کہا، اس نے اور اٹھ گیا۔ تو ہرپریت نے جسپال کی طرف دیکھ کر کہا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جیسے آپ کہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں بنا ہی آپ کے لیے گیا ہوں۔ اس نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہا تو ہرپریت ایک لمحے کو شرما گئی، اس کے چہرے پر سرخی آ گئی، پھر خود پر قابو پا کر بولی، یہ کس فلم کے ڈائیلاگ ہیں؟ مجھے یاد نہیں، جسپال نے ڈھٹائی سے کہا تو کہکا لگا کر ہنس دی اور پھر بولی، چلو آؤ حویلی کے بارے میں تھوڑا پلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہرپریت بھی اٹھ گئی۔ جسپال کو اپنے کمرے میں پہنچے تھوڑی دیر ہوئی تھی، اس کے ذہن میں حویلی کے بارے میں ہی سوچ تھی کہ اچانک اس کا سیل فون باز اٹھا۔ یہ جسمندر کی کال تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ آن لائن ہو جائے۔ اس نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آن لائن تھا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد اس نے کہا، جسپال تم نے ابھی جلندر جانا ہے، وہاں تمہیں ایک ریزورٹ میں رہو گے اور جاتے ہوئے تم رنویر سنگھ کو بتا کر جاؤ گے۔ اس سے یہ بھی پوچھنا کہ تم پر حملے کے مجرم پکڑے گئے کہ نہیں۔ مجھے جلندر میں کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اپنی جائیداد کے حصول کے لیے کچھ ضلعی آفیسر سے ملنا ہے، جس کے لیے تم نے وہاں کے ایک وکیل شیو مہرو کی خدمات لی ہیں۔ وہ تم سے خود آ کر ملیں گے، باقی باتیں وہ تمہیں خود سمجھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی نکلتا ہوں، جسپال نے کہا۔ تمہیں ابھی ہی نکلنا ہوگا، یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ہر پل کی نگرانی ہوگی، ابھی بھی تمہارے گھر کے آس پاس لوگ موجود ہیں، جسپندر سنگھ نے اسے سمجھایا۔ پھر چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ آف لائن ہو گیا۔ اب نہ جانے اس میں کیا راز تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا اور ہرپریت کو فون کر دیا۔ اس نے فون پک کر لیا۔ خیریت تو ہے جسی جی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تشویش تھی۔ ہمیں ابھی جلندر جانا ہے، پھپھو کو بتا دو اور خود بھی تیار ہو جاؤ، 10 منٹ ہے تیرے پاس۔ خیریت تو ہے نا؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ راستے میں بتاؤں گا، ویسے خیریت ہی ہے، ہری اپ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پھر رنویر سنگھ کے نمبر ملاتے ہوئے اس نے اپنی الماری کھول دی۔ کچھ دیر بعد اس کا نمبر مل گیا۔ جسپال جی کیسے یاد کر لیا ہمیں؟ رنویر سنگھ نے کافی حد تک خوشگوار موڈ میں کہا، آپ کے قانون کی پاسداری کے لیے آفیسر، حالانکہ آپ آفیسر ہیں نہیں، مگر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنس دیا۔
कानून मेरा नहीं सबका है, भारत माता के सारे लोगों का, उसने संजीदा होते हुए कहा। तो जसपाल तंजिया अंदाज में बोला, अगर ऐसा होता ना रणवीर सिंह साहब तो मुझे यहाँ आकर इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, बल्कि आपको ऐसे फोन भी ना करना पड़ता। क्यों? रणवीर सिंह ने पूछा। तो वो बोला, मुझे अभी जालंधर जाना है, जहाँ मुझे कुछ ऑफिसर से मिलना है। चूंकि आपने मुझे अपनी मूवमेंट के बारे में बताने के लिए पाबंद किया है, इसलिए बता रहा हूँ। ये तो आप अच्छा कर रहे हैं, उसने तंजिया अंदाज में कहा। मुमकिन है मैं इस बारे में अपने वकील से मशवरा करूं, क्योंकि आपका कानून बेचारा इतना अंधा है कि मुझ पर हमला करने वाले लोगों को अभी तक नहीं पकड़ सका। वैसे मुझे नहीं लगता कि कानून अंधा है, जसपाल ने हंसते हुए कहा। तो आपको क्या लगता है? उसने तेजी से पूछा। खुली आंखों के साथ भी अंधा बनने का ढोंग कर रहा है, वरना अब तक वो मेरे मुजरिम को पकड़ लेता। खैर 2-4 दिन लग जाएंगे मुझे, जसपाल ने तेजी से कहा। वहाँ क्याम कहाँ होगा? रणवीर ने पूछा। जाहिर है मेरा वहाँ जानने वाला ऐसा कोई नहीं, किसी होटल वगैरह में ठहरूंगा। अगर आप किसी अच्छे होटल या क्यामगाह के बारे में बता दें तो। जसपाल ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप वहाँ क्यों ठहरेंगे? ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर का सफर है, आप आसानी से वापस आ सकते हैं रोजाना। रणवीर सिंह ने संजीदगी से पूछा। ये मेरा मामला है, इसे मैं बेहतर समझता हूँ। पता नहीं कब किस से और कहाँ मुलाकात हो जाए, मुझे तो बहरहाल अपना मकसद हल करना है। वो तेजी से बोला। ठीक है, जाते हुए थाने से। रणवीर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर जसपाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं ऑफिसर, ऐसे नहीं, मैं थाने नहीं आऊंगा। बहुत जरूरी है तो अपना बंदा यहाँ भेज दो, मैं 10-15 मिनट बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। ओके एंड बाय। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में आया तो हरप्रीत अपने बैग के साथ वहां मौजूद थी, सोचों में डूबी हुई। कुलबजीत कौर भी बैठी थी। उसने ज्यादा बातें नहीं की। हरप्रीत उसके साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जसपाल ने कुलबजीत को पास जाकर धीमे से कहा, फूफो अपना ख्याल रखना, मैंने अनुजीत को फोन पर बता दिया है। जा पुत्र, रब तेरी खैर करे। ये कहकर उसने सर पर प्यार दिया। तब वो दोनों बाहर निकल गए। गांव में ईशा की अजान कब की हो चुकी थी। इस वक्त छाका छत पर जाकर वो असला इकट्ठा कर रहा था, जिसकी हमें अभी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ने वाली थी। मैं बाहर वाले कमरे में से निकलकर सेहन में आ गया, जहां अम्मा और सोहनी बैठी हुई थीं। वो मेरी तरफ देख रही थीं। मैं उनके पास जाकर रुक गया और फिर संजीदगी से बोला, माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब तक तेज हो जाने वाली छुरी मैं अपने दुश्मनों के गले पर फेर दूं। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं घर आ भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं आने की भरपूर कोशिश करूंगा कि मुझे अभी तेरा मुकदमा भी लड़ना है। आज रात बहुत भारी है, गुजर गई तो सोहनी का मामला कल ही हल हो जाएगा। बेटा, मेरी दुआएं हर वक्त तेरे साथ हैं। मैं नहीं जानती तूने क्या करना है क्या नहीं, लेकिन इतना याद रखना, सोहनी के साथ मैंने वादा किया है और ये वादा हमने निभाना है। अम्मा ने कहा तो मुझे यूं लगा जैसे एक और अहम जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी है, जिसे अब वक्त मैंने ही पूरा करना है। मुमकिन है इस वक्त कोई बात करता भी। ऊपर मंढेर पर छाके ने झांकते हुए कहा, ओए जमाले, जल्दी ऊपर आ। उसके बुलाने में कुछ ऐसा था कि मैं इंतहाई तेज रफ्तारी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। हालांकि मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। छत पर पहुंचा तो न सिर्फ मेरा सांस फूल चुका था, बल्कि कमर में शदीद दर्द हो रही थी। मेरे पूछने से पहले ही छाके ने सड़क की जानिब इशारा किया, जहां काफी सारी गाड़ियों का एक काफिला रुका हुआ था। अंधेरे में गाड़ियों की हेडलाइट्स में गाड़ियां दिखाई दे रही थीं, या फिर वो लोग जो इधर उधर फिर रहे थे। ऐसा होना मामूल से हटकर था, मगर फिर भी मैंने कहा, मुमकिन है कोई शादी वगैरह हो, बारात के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन बारातों के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग असलहा लेकर नहीं घूमते। और से देखो जरा। छाके ने यूं कहा जैसे किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो। तो फिर कौन हो सकते हैं? मैंने तेजी से पूछा और उसी लहजे में बोला, मुमकिन है कोई हमारा दुश्मन हो। हमारा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो इतना बड़ा अलाव लश्कर रखता हो। तो फिर बस हो जाओ तैयार, दुश्मन होगा तो देख लेंगे, मैंने कहा और असलहे की जानिब बढ़ा ताकि उसे उठाने में छाके की मदद करूं। ऐसे में हमारे घर का गेट बजा। मैंने तेजी से अपना पिस्टल निकाला और गली की तरफ वाली मुंड पर पहुंचा। गली में अंधेरा था और हमारे घर के बाहर एक शख्स खड़ा था। पहली निगाह में वो पहचाना नहीं गया, लेकिन जरा गौर करने पर मैं पहचान गया। वो सरदारों का खास मुलाजिम फखरू था। उस वक्त उसका यहाँ क्या काम? मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा और सीढ़ियां उतर गया। इस वक्त तक छाका मंडेर तक चला गया। मैंने गेट खोला तो सामने खड़े फखरू ने कहा, शुक्र है तुम घर पर ही मिल गए। बाहर वाला दरवाजा खोलो, मैंने तुमसे बात करनी है। तुमने जो बात करनी है यही कर लो, मैंने तेजी से कहा। तो वो इंतहाई तहम्मुल से बोला, देखो सरदार साहब खुद तुमसे बात करने के लिए यहाँ तक आए हैं, वही सोनी के बारे में बात करेंगे, इसलिए दरवाजा खोलो इत्मीनान से, लेकिन चुपचाप बात करनी है इसलिए। अच्छा, गांव के बाहर जो लश्कर लेकर आए हो वो तुम ही लोगों का है? मैं अगर तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम मुझ पर, मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोला, तुमने बात माने या ना माने का अभी फैसला कर लिया है। ये ठीक है कि गांव के बाहर लोग खड़े हैं,
मगर सरदार साहब यहाँ गली के नुक्कड़ पर एक छोटी गाड़ी में हैं, सिर्फ मैं और वो हैं, बात करेंगे और चले जाएंगे, इसमें तेरा हमारा और गांव का फायदा है, फखरू ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तो मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर कहा, ठीक है जाओ ले आओ सरदार को, लेकिन अगर तीसरा बंदा हुआ तो फिर। मैंने फिक्रा जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। फिर मेरी मजीद बात सुने बगैर फखरू तेजी से वापस पलट गया। मैंने पलट कर गेट बंद किया तो सोहनी साथ में खड़ी थी। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बिलाशुबा उसने सारी बात सुन ली थी। मैंने बाहर वाला दरवाजा खोला, लाइट ऑन की और दरवाजे में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। मेरा हाथ पिस्टल पर था, लेकिन मैंने एक छोटी कार गली में आते हुए देख ली थी। कुछ देर बाद वो मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। उसमें सरदार के साथ फखरू भी था। सरदार शादीन तेजी से मेरे कमरे में आ गया और आते ही मेरी जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने उसे हाथ में लाया तो वो बोला, तुझे मालूम है ना कि मैं आज तक चलकर किसी के घर नहीं गया, सिर्फ तेरे घर तक आया हूँ और तुम मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहोगे। सरदार साहिब, इस वक्त आप मेरी मर्जी से नहीं अपनी ख्वाहिश से आए हैं। जिस तरह आप आ गए हैं इसी तरह आप बैठ भी खुद ही जाएं। मैंने अपने लहजे को काफी हद तक तंजिया होने से बचाते हुए कहा। अब तक वो एक कुर्सी पर बैठ गया, मैं सामने वाली कुर्सी में बैठ गया। फखरू बाहर कार में ही था। सरदार चंद लम्हे सोचता रहा और फिर बोला, मैं शाहजेब की हरकत पर शर्मिंदा हूँ, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसने जो करना था वो कर लिया, मुझसे जो हो सका मैं भी करने को तैयार हूँ। आप फिक्र ना करें, ये मामला चलता रहेगा। अब आप सुनाएं, आप मेरे घर तशरीफ लाए, हुक्म करें। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। मुझे उसकी चरब जुबानी और मुनाफकत पर एकदम से गर्मी आ गई थी। मेरे ख्याल में सब कुछ गलत फहमी में हो गया। तुम्हारी तरह वो भी नौजवान है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में सुलह कर लो, बाकी फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, गांव के चौक में बस मुझे और शाहजेब को थोड़ी देर अकेला छोड़ दें, फिर सुलह ही सुलह होगी हमारी। मैंने सरदार शादीन की आंखों में देखते हुए कहा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में आ गया, मगर मैं उस वक्त हैरान रह गया। जब वो बोला तो इंतहाई तहम्मुल से कहने लगा, देखो मैं तुमसे कुछ और बातें करने आया हूँ। ये शाहजेब वाला मामला किसी तरह खत्म करो, हम वो बात करें। तुम ना करो, मैंने कह जो दिया जो कहना था। अचानक मुझे भी गुस्से ने मजबूर कर दिया कि उसे साफ जवाब दे दूं। सरदार जी, उसने मुझे कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, पुलिस मंगवाई थी कि मुझे पार कर दें। और क्या ये सब उसने आपकी इजाजत के बगैर किया? अगर किया तो बड़ा नालायक औलाद है आपकी, से तो सजा मिलनी चाहिए। देखो वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं उसकी गलती मान रहा हूँ ना, सरदार ने लजाजत से कहा। सरदार जी, आपने अगर कोई दूसरी बात करनी है तो करें। मुझे मालूम है कि मेरे ना मानने से आपने क्या प्लान किया हुआ है। आपने जो फौज सड़क पर खड़ी की हुई है ना, वो मेरी निगाह में है। वो फौज भेजें, मैंने उसका तोड़ भी किया हुआ है। मैंने बचपन से अब तक आप ही की तो नफ्सियात को समझा है। क्यों समझा है ये आप बखूबी जानते हैं। तुम घड़े मुर्दे मत उखाड़ो लड़के, तुम शायद इसे मेरी मजबूरी समझकर कि मैं चलकर तेरे घर आया हूँ तो अपनी हद से बाहर हो रहा है। अपने आप पर सोच, अपनी बूढ़ी माँ पर रहम कर। तू जो मांगता है मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन ये सारा तमाशा खत्म कर। और वो जो मेरी बेटी होने की दावेदार बनी फिरती है उसे लेकर कहीं चला जा। इस तमाशे को ज्यादा लंबा करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं वो समझाना चाह रहा था कि सोहनी अंदर आ गई। वो पूरी लिबास में थी, आंचल सर से सर ढका हुआ था। सरदार ने घूमकर उसे देखा और लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए। वो बोली, कितना जालिम मुआशरा है तुम्हारा। एक औरत को खिलौना समझा और दूसरी औरत जो उसकी बेटी है उससे इनकार करते हो। तुम जो कोई भी हो, जिस किसी की भी साजिश लेकर यहाँ तक आई हो, मैं वो अभी मुझे तेरे जैसे शख्स को बाप कहने पर शर्मिंदगी हो रही है। मैंने सोचा था कि शायद तेरे अंदर का खून जोश मारेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अपनी औलाद कर देकर तो वालदैन का मन तड़प उठता है। शाहजेब तेरा बेटा है और मैं नहीं। उसने बड़े तंज से कहा, नहीं होना उस इसलिए ये तय हुआ सरदार शादीन कि तुम मेरे बाप नहीं, मगर मैंने अपना दावा सच साबित कर देना है। फिर तुमने मुझे बेटी कबूल करना है, तब मैंने इनकार कर देना है। फिर जो मैं साबित करूंगी तो उससे भी इनकार नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, सरदार ने इंतहाई गुस्से में कहा। देखो सरदार, ये घटिया धमकी किसी और को देना। तुम ये मत समझना कि मैं एक तवाइफ जादी यहाँ आकर दावा करूंगी और तुमसे आन की आन में मार दोगे। ये तुम्हारी भूल है। मैं आज की लड़की हूँ, सारे बंदोबस्त करके आई हूँ। मलक सज्जाद जैसे बंदे को अगर मौत के मुंह में डाल दिया है तो मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हूँ। गोली चलाकर तो देखो, तुम तो क्या शाहजेब नहीं रहेगा? सोहनी ने दांत पीसते हुए कहा। देखो तुम बहुत बोल चुकी हो, तुम्हारी जिंदगी इसी में है कि रात के अंधेरे में उसी तरफ लौट जाओ जिन्होंने तुम्हें साजिश के तहत यहाँ भेजा है।
4 दिन जी लोगी, सरदार ने नहायत गुस्से में मगर धीमी आवाज में कहा। तो सोहनी ने बड़े एतमाद से कहा, याद है सरदार जी, 1 साल कबल आप अपना तफसीली चेकअप करवाने के लिए गए थे लाहौर। आपके डॉक्टर ने आपको खसूसी तौर पर बुलवाया था। हाँ, क्यों? वो तेजी से बोला। वो मैंने एक बड़ी रकम देकर डॉक्टर को राजी किया था कि आपको बुलवाए और आपका मेरा डीएनए टेस्ट करवाए। मुझे भी शक था कि मैं शायद आपकी बेटी ना हूँ, मेरी माँ गलत बयानी कर रही हो। महज दौलत के लिए आखिर तवाइफ है ना। मैंने कुछ अरसे की मोहलत ली है, उससे मैंने अपने आप को फरोख्त किया है अपनी अम्मा को। मैंने कहा अगर मैं खास अरसे तक उसकी सोची हुई दौलत से 2 गुना ना दे दूं, उस वक्त तक वो मुझ पर अपना कोई फैसला मुसल्लत नहीं करेगी। टेस्ट ने साबित कर दिया कि तुम मेरे बाप हो और मैं तुम्हारी नाजायज औलाद। सोहनी कहती चली गई। आखिरी लफ्ज कहते हुए उसके लहजे में इंतहाई नफरत उतर आई थी। तभी वो चीखा, ये झूठ है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे गलत साबित कर दूंगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुझे गलत साबित करो। मैं इस अजाब से निकलना चाहती हूँ कि मैं कोई शरीफ ज़ादी हूँ। मीडिया हाजिर है, वहाँ गलत साबित करो, अदालत में गलत साबित करो, या फिर अभी और इसी वक्त मेरी जुबान बंद कर दो, मार दो मुझे। सोहनी ने भी इसी तरह चीखते हुए कहा। सरदार आंखें फाड़े उसे गौर से देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। फिर सुकून से बोला, तुम अब भी होश करो और चली जाओ यहाँ से, खैरियत इसी में है। कल का सूरज किसी के लिए क्या लाएगा ये ना तुम जानते हो ना मैं, और अभी तुम इतने बड़े हाकिम नहीं बने कि मुझे यहाँ इस घर से निकाल दो जहाँ तुम खुद सवाली बनकर खड़े हो। जाओ और जाकर मुझे मारने के लिए बंदे भेज दो, क्योंकि मैं तो यहाँ आई ही मरने के लिए हूँ। और सुनो, मैं यहाँ खड़ी इतना हक रखती हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। तुम हद से बढ़ ही हो लड़की। सरदार को जलाल आ गया। तो फिर मुझे हद में ही रहने दो सरदार जी। मैं बता रही हूँ, कल मैं मीडिया के सामने ये साबित करूंगी कि मैं सरदार शादीन एमएनए की बेटी हूँ और शाहजेब मेरा भाई है, चाहे सगा ना सही। मैं जब लाहौर से चली थी तो सारे कानूनी मामला तय करके आई थी कि अगर मेरी मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मुझे कोई खौफ नहीं है, चाहे तू अभी गोली मार दो, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बाप ने मेरी तरफ देखा। फिर बोला कुछ नहीं और उठकर बाहर निकलता चला गया। मैं तेजी से दरवाजे तक गया, वो जल्दी से कार में बैठकर निकलता चला गया। मैं बाहर वाले दरवाजे को लगाकर पलटा तो सोहनी अंदर जा चुकी थी। मैं सहन में गया तो वो अम्मा को सारी रोदात बता रही थी। उसे सारी बात कहने में कुछ वक्त लगना था, लेकिन मुझे ये देखना था कि सड़क पर रुका हुआ काफिला क्या कर रहा है। उसकी हरकत ही से मेरा अगला कदम उठने वाला था। मैंने छत पर जाकर देखा, छाका उधर ही निगाहें जमाए खड़ा था। मैंने तेजी से नहायत इख्तिसार के साथ सारी रोदात कह दी। जब चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, अगर ये काफिला गांव की जानिब आ जाता है तो तुम फौरन नीचे आ जाना। मैं ये सारा असलहा लेकर जा रहा हूँ। अम्मा और सोहनी को मैंने बता दिया है कि उन्होंने कहाँ जाना है। कहाँ? मैंने पूछा। मेरे घर के साथ, मासी कुबरा के घर। वो वहां से महफूज मुकाम तक चली जाएगी। मतलब वहां गाड़ी है उनके लिए, कस्बे में या शहर या लाहौर, जिधर भी। वो मैंने बंदोबस्त कर दिया है, बस इनको संभालना है। ये कहकर उसने गने उठाई और सीढ़ियां उतरता चला गया। मैं एक लम्हे को हैरान हो गया कि वो क्या सोचकर इसकी हिफाजती तदाबीर कर रहा है। हालांकि मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी वो मरहला नहीं आया था जहां एक गोली भी चल दी, लेकिन वो जो कर रहा था, ठीक कर रहा था। मैं भी उसकी जगह होता तो पहले हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर कुछ करता, बाद में अंदाजों पर इन्हसार करता। मैं उस तरफ बड़े गौर से देख रहा था जहां काफिला अभी भी रुका हुआ था। शायद सरदार शादीन अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। उसे मेरे कंधे पर एक नरम सा हाथ उसी वक्त आन ठहरा। मैंने पलट कर देखा, वो सोहनी थी। बड़े जज्बाती अंदाज में मेरे चेहरे पर देख रही थी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, बहुत जुर्रत दिखाई तूने इतनी बदतमीजी के साथ। मैंने कहना चाहा तो उसने मेरे होंठों पर हाथ रख दिया, फिर लरजती हुई आवाज में कहती चले गई, मुझे इखलाकियात पर कोई लेक्चर मत देना जमाल। वो शख्स मेरे वजूद को तस्लीम करने पर तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं एक गंद हूँ। वो मुझे एक गंदे वजूद में फेंकाया था। मुझे मेरी शनाख्त तो उसने क्या देनी है, मुझे तो यूं साफ करने की बात कर रहा है जैसे कचरा साफ करते हैं। वो जुर्रत नहीं, मेरे अंदर का जहर था जो होश संभालने के साथ साथ मेरे अंदर भरता रहा। क्या कसूर है मेरा? मेरी तो ये मर्जी नहीं थी कि मैं एक तवाइफ के घर में पैदा हुई, लेकिन मौशरे ने मेरे साथ जो रवैया रखा, मुझे जिस तरह एक नीच कमजाद और गंदगी जाना, वो मेरे लिए लम्हा लम्हा ताजियाना है। जमाल, ये नकाब डाले शरीफ ज़ादे तो हमसे भी ज्यादा घनाउने हैं। मलक सज्जाद को किसने हक दिया कि वो एक वजूद को खरीदे? यही ना कि उसके पास दौलत है। कोई इस मौशरे में ऐसा नहीं है तो उससे पूछे कि उसके पास इतनी दौलत आई कहाँ से। नहीं जमाल, नहीं।
मुझे कोई इखलाकी लेक्चर मत देना। उसकी आंखों से आंसू रवां थे। वो तुझे अगर कबूल कर भी ले तो ये माशरा कबूल नहीं करेगा। मुझे परवाह नहीं और अब मैं जीना भी नहीं चाहती। मौत का डर मैंने कब का खत्म कर दिया और अब तू भी ये जान लो जमाल, इसमें हिम्मत नहीं कि मुझे मार सके। तुम पहले भी तो मुझे ये कह चुकी हो कि अब तक डर से खामोश थी कि अचानक मैंने कहना चाहा तो वो बोली, तुम्हारी वजह से जमाल, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने जब अपने बारे में अम्मा को सब कुछ सच बता दिया तो अम्मा ने भी अपनी दास्तान मुझे सुना दी। यकीन जानो, जिस दिन मौत का खौफ खत्म हो गया मैं उस दिन जिंदा हो गई। अम्मा ने मुझे जिंदा कर दिया। तुम्हारा सहारा मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला है जमाल। वो देख रही हो सामने, मैंने काफले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सरदार शादीन का काफला है। उसके हुक्म पर बेताब हमें लम्हों में खत्म कर सकता है यही काफला। अगर दंदनाता हुआ यहाँ आए और हम पर हमला कर दे। मेरे पास इतनी ताकत नहीं, मैंने एतराफ किया, लेकिन तुम्हारे पास हौसले की बहुत बड़ी ताकत है, ये मैं मानती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैंने कहा, झूठ, जैसे कि तुमने सरदार के सामने बोला, ये कब तक चल सकता है? हालांकि नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला जमाल। जो कहा कहा बिल्कुल सच कहा। तुम्हारे इस गांव में मेरे कुछ लोग हैं जो ऐसे ही किसी वक्त के लिए मुंतजिर हैं। कानूनी मामलात मैं तय करके आई हूँ और ये सुन लो, मैंने पुलिस के आला हुकाम से भी फोन करवा दिया है। सरदार को ये मालूम है कि ये मामला पुलिस के इल्म में है। देखना, यही काफला अब पलट कर जाएगा। वो जो सोच कर आया था वो उसे नहीं मिला। तवाइफ जादी हूँ, मर्द की आंख पहचानती हूँ। आखिरी लफ्ज कहते हुए उसने अपनी आंख दबा दी। माहौल एकदम से बदल गया। चंद लम्हे पहले आंसू भरी जज्बातियत थी, वो खत्म होकर रह गई। मैं ऐसे काफले को गौर से देखने लगा जो हरकत में आ चुका था। वो लोग वापस जा रहे थे और फिर कुछ वक्त बाद वहां कुछ भी नहीं था। वो तो गए, मैंने सरसराते हुए कहा। तभी सोहनी मेरे बिल्कुल करीब होते हुए बोली, ऐसा ही होगा और जो कल होने वाला है उसका भी मुझे अंदाजा है, लेकिन तुम शाहजेब के साथ क्या करते हो इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। इसके बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा तो खिलखिलाकर हंस दी। फिर मेरी गर्दन में अपनी बाहें हामाइल करते हुए बोली, आज बहुत खुश हूँ मैं, इसलिए कि सरदार के साथ तुम्हारा आमना सामना हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं आज तुम्हारे इतने करीब हूँ। अब अनजान नहीं बनना जमाल। जिंदगी के चंद हसीन पल बहुत सोच समझ कर और बहुत खुशी से गुजार देना चाहती हूँ। ऐसे ही लम्हे मेरे दिमाग में अचानक एकदम ख्याल रिंग गया, जिसके तहत मैंने उसकी कमर में अपना बाजू डालते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। फिर उसकी गर्दन पर धीरे से अपने गाल मिस करते हुए कहा, बस साथ चलना, बोझ मत बनना, चलते चले जाएंगे। मेरे यूं कहने पर उसने मुझे जोर से बेंच लिया, जिसके बायस दोपहर की लगी चोटें एक बार फिर से जाग उठी। उसकी गर्मजोशी से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो किस कदर खुश है। अब मैं ये नहीं जानता था कि उसकी ये खुशी कैसी है। मैंने धीरे से उसे अलग किया और बड़ी नरमी से कहा, अब मुझे जाने दो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सीढ़ियां पलांगता हुआ नीचे चला गया। पहली निगाह में अम्मा मुझे दिखाई नहीं दी। जब गौर से देखा तो वो दालान में जाए नमाज बिछाए सजदे में थी। मैंने बाइक उठाई और बाहर की तरफ निकलता चला गया। हालांकि मेरा जिस्म दोपहर की चोटों से दुख रहा था। गांव से बाहर एक मखसूस ठिकाने पर छाका सब दोस्तों के साथ तैयार बैठा हुआ था। मैंने जाकर बाइक रोकी तो वो तेजी से बोला, हवेली में अच्छी खासी पुलिस आ गई है, लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कर ली है अपनी। लेकिन तू मुझे ये बता, रंधावे की कोई खबर नहीं? उसके तरफ से कोई खबर नहीं आई? मैंने पूछा तो वो बोला, अब उसकी तरफ से शायद ही कोई खबर आए, क्योंकि वो मुअत्तल हो गया है। इसका मतलब है कोई नया बंदा आ गया है यहाँ। मैंने अपने तौर पर अंदाजा लगाया, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे पीरजादों की खामोशी अच्छी नहीं लग रही। छाके ने मुझे इशारे में बताया तो मैंने चारपाई पर फैलते हुए कहा, छोड़ो यार, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया है तो खिलाओ, बहुत भूख लगी है। खा पी कर सोचते हैं कि अब क्या करना है। वो मेरी समझ में बात आ गई कि अब क्या करना है, तो उसने मौजू ही बदल दिया। मैं उस वक्त कुछ सोचना चाह रहा था। शाम होते ही मैंने जो प्लान किया था वो यकसर बदल चुका था। अगर सरदार शादीन मेरे घर ना आता तो मैं कुछ और ही करने जा रहा था। मेरा टारगेट शाहजेब था। मैं उसे अगवा करके सरदार शादीन को निचाना चाहता था। शादीन के आने से और फिर सोहनी की इससे तलख कलामी के बाद जो सूरत हाल बनी थी, अब उसमें शाहजेब का अगवा होना बनता नहीं था। मेरा असल टारगेट सिर्फ ये था कि पूरे इलाके के लोगों के सामने इन सरदारों से सवाल करूं कि शाहजेब ने मुझे अगवा क्यों कराया और कत्ल करने की कोशिश क्यों की। इसका नतीजा कुछ भी निकलता, मेरा मकसद हल हो जाना था। वहीं मैंने सोहनी का किस्सा छेड़ना था कि शाहजेब मुझे सिर्फ सोहनी की वजह से कत्ल करना चाहता है। सोहनी सरदार शादीन की बेटी है,
یہ ثابت ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن علاقے کے لوگوں کو ایک نیا موضوع مل جاتا اور مخالفین تو اس بات کو اچھال دیتے۔ میری سوچ اپنی جگہ رہ گئی اور ساری تیاری دھری کی دھری۔ کل دن چڑھے دل بھر کے اصالے ثواب کے لیے علاقے سے بہت سارے لوگ آنے والے تھے۔ افواہیں جو گردش کرتے کرتے واقعات کی صورتحال اختیار کر گئی تھیں۔ اس نے دلبر کے قتل کو بہت سنسنی خیز بنایا ہوا تھا۔ وہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہونا تھے اور میری کوشش تھی کہ میں وہاں پر اپنا سوال رکھوں۔ شاہ زیب کو اغوا کیے بغیر میرا مقصد حل ہو رہا تھا۔ او یار، اب کیا کرنا ہے ہمیں تو بتاؤ، میرے ہی ایک ساتھی نے اکتاہٹ سے کہا۔ تو میں نے چونکتے ہوئے کہا، اس وقت شاہ زیب کا اغوا بہت مشکل ہے، بہت ساری سیکیورٹی ہے، ایمی خام خواہ بندے مروانے والی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج رہنے دیں۔ میں نے اپنی صلاح دی تو کچھ دیر بحث کے بعد سبھی نے مان لیا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو پھر کیا کریں، یہیں پڑے رہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، اپنے اپنے گھر چلیں، مناسب موقع دیکھتے ہی۔ میں نے کہا تو میرے دوست اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور وہاں سے نکلنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد میں اور چھاکا وہیں رہ گئے۔ ذرا ٹھہر کر ہم بھی وہاں سے نکل پڑے۔ پھر تقریباً ساری رات کسی بھی صورتحال کے لیے منتظر رہے، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس وقت سورج نہیں نکلا تھا، لیکن صبح کا نور ہر جانب پھیل چکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کوئی نیند لے کر میں بیدار ہو چکا تھا اور ٹھنڈے پانی سے نہا کر اپنی کسل مندی دور کر چکا تھا۔ جب ہمارے گھر کا گیٹ بجا، میں لاشعوری طور پر کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار تھا۔ میں نے اپنا پسٹل ہاتھ میں لیا اور گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے گیٹ کی جھری سے باہر جھانکا تو مجھے اکیلا فخرو کھڑا دکھائی دیا۔ میں نے محتاط انداز میں گیٹ کھولا تو فخرو نے کہا، اچھا ہوا تو گھر پر ہی مل گیا، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں باہر والا کمرہ کھولتا ہوں، میں نے کہا اور گیٹ بند کر کے اندر آ گیا۔ اس وقت تک سوہنی صحن میں آ کر متجسس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا اور باہر والا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ فخرو نے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد کہا، مجھے سردار صاحب نے تم سے بات حتمی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو بولو، کیا کہتا ہے تمہارا سردار؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ جو معاملہ جہاں ہے اسے وہیں ختم کر دو، 2 کروڑ روپیہ اس سونی کو دو اور قصہ ختم کر دو۔ باقی اگر تم سردار سے کچھ کہنا چاہتے ہو تو وہ بتا دو۔ فخرو نے یوں کہا جیسے وہ اس معاملے کو ذرا بھر بھی اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ ان کا خیال تھا کہ روپے پیسے سے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سو میں نے بڑے سکون سے کہا، پہلی بات تو یہ ہے فخرو کہ میرا سردار سے معاملہ الگ ہے اور سہنی کا الگ۔ ہاں ممکن ہے اس وقت ہم دونوں کا معاملہ ایک ہو جائے جب ہم دونوں شادی کر لیں، کیونکہ مشترکہ دشمن کے لیے 2 اجنبی دوست بن سکتے ہیں۔ تم یہاں تک سوچ سکتے ہو؟ فخرو نے حیرت سے پوچھا۔ امکانات ہیں نا، انہیں رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال ہم دونوں کے اب تک معاملات مختلف ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں، لیکن سہنی کی تو اپنی شناخت کا معاملہ ہے۔ سردار کی بیٹی ثابت ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب اس کی جاگیر کی حصہ دار ہوگی؟ کون پاگل ہے جو اتنی بڑی جاگیر کا حصہ چھوڑ کر 2 کروڑ لے کر الگ ہو جائے؟ سارے ہی لوگ اس سردار کے مزارے یا رایا نہیں، عقل سمجھ رکھتے ہیں۔ میں نے اسی سکون سے کہا، لیکن تم اس سے بات تو کروا سکتے ہو؟ فخرو نے تیزی سے پوچھا۔ تم کرو گے بات؟ میں نے جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا۔ نہیں، خود سردار صاحب کریں گے بات، اس نے کہا۔ میں بلا لیتا ہوں اسے، تم اس سے بات کر کے دیکھ لو، میں نے کہا اور اٹھ کر اندر جانے لگا تو سہنی ایک دم سے اندر آ گئی اور بڑے گمبھیر لہجے میں بولی، جمال، سرداروں کے اس نوکر سے کہو میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میرے معاملے پر سردار شاہدین کے علاوہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے۔ سردار کے لیے میرا پیغام ہے کہ دلبر کی اصالے ثواب کی محفل تک اس کے پاس وقت ہے، ورنہ میں نے وہاں بیٹی ہونے کا اعلان تو کر ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں ہی کی بات ہو جائے گی، میں انہیں جا کر ابھی بتا دیتا ہوں، فخرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، مگر یہ بات ہوگی کہاں؟ ظاہر ہے یہ بی بی صاحبہ حویلی جائیں گی، وہیں جا کر ہی بات ہوگی۔ فخرو نے اٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جمال، میں حویلی چلی جاؤں گی، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ مجھے وہاں قتل نہیں کیا جائے گا؟ اس کا صرف یہی صورت ہے کہ شاہ زیب کو تمہارے حوالے کر دیا جائے تو میں حویلی چلی جاؤں گی، ورنہ اصالے ثواب کی محفل ختم ہونے کا انتظار کر لے۔ اب اسے کہو جائے، خام خواہ وقت ضائع نہ کرے۔ سہنی نے تیزی سے کہا اور کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ فخرو کتنی ہی دیر تک میرے چہرے پر دیکھتا رہا، پھر جب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تیزی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں اس صورتحال پر مسکرا کر رہ گیا۔ حالات نے کس طرح پلٹا کھایا تھا، اب تو لوگوں کو اپنی حاکمیت کے بل بوتے پر نچانے والے میرے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ اس وقت جسپال کار ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھی ہرپریت سڑک کے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ جالندھر بائی پاس پر تھے اور اس نے ریزورٹ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بارے میں جسمندر نے بتایا تھا۔ اس نے وہاں ٹھہرنا تھا۔
وہ مناسب رفتار سے کار لیے جا رہا تھا۔ اوگی پنڈ سے یہاں جلندر آ جانے تک اس نے پوری طرح احساس کر لیا تھا کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہے۔ گاؤں سے نکلتے ہی ایک سرخ رنگ کی گاڑی اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ شام ڈھل کر رات میں تبدیل ہو گئی، مگر وہ سکون سے ڈرائیونگ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہرپریت بولی، وہ دیکھو، وہ سامنے دائیں جانب، اب دھیان سے گاڑی ادھر موڑ لو۔ جسپال نے کوئی جواب نہیں دیا، بڑی احتیاط سے گاڑی اس طرف موڑ دی، پھر پارکنگ میں جا کر رک گیا۔ انہوں نے اپنا بیگ وغیرہ اتارا اور کاؤنٹر کی طرف چل دیے، جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی چہرے پر کاروباری مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ کاؤنٹر پر چند اور بھی لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ تبھی اس لڑکی نے انگریزی میں پوچھا، جی فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ بہت ہی پرسکون اور اچھا سا کمرہ جہاں زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، جسپال سنگھ نے کافی حد تک اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس پر لڑکی نے ایک نگاہ ہرپریت پر ڈالی اور نہ جانے کیا سمجھ کر ذرا سی مسکراتے ہوئے بولی، کیوں نہیں سر، بہت پرسکون اور ڈیلکس کمرہ ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی ایک بک لسٹ اسے تھما دیا تاکہ وہ ٹیرف وغیرہ دیکھ لے، مگر جسپال نے اسے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میں نے پرسکون اور اچھا سا کمرہ کہا ہے۔ اوکے سر، اس نے لڑکی نے جلدی سے کہا اور کمرہ دینے کی فارمیلٹی میں الجھ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد انہیں ایک ویٹر کمرے میں چھوڑ آیا۔ اس کے جاتے ہی ہرپریت نے غصے میں کہا، میں اس کاؤنٹر والی لڑکی کے ہاتھ چھوڑنے لگی تھی، اس طرح دیکھا میری طرف کہیں کی، یار اس کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ تو کیوں اپنی زبان گندی کر رہی ہے؟ چھوڑ اسے اور جا فریش ہو، پتا نہیں وہ کیشیو مہرو اس وقت آ جائے۔ جسپال کے کہنے پر وہ بنا کچھ کہے واش روم کی طرف چلے گئی۔ کچھ دیر وہ ڈرائننگ ہال میں تھے، کیشیو مہرا آ چکا تھا اور اسے اپنا تعارف کرا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک ہندو بیرسٹر تھا، گہرا سانولا رنگ اور بال برف کی مانند سفید پڑ چکے تھے، دراز قد اور قدرے فربا مائل۔ اس نے سونے کی کمانی دار اینک لگائی ہوئی تھی۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے یوں ہی پوچھا، کمرہ آپ کو آسانی سے مل گیا نا؟ مطلب کچھ ادھر ادھر کی جرا تو نہیں کی؟ نہیں، میں نے اپنا ایڈریس وہی وینکوور کا ہی لکھوایا، جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، جسپال نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، یہاں پر تو زیادہ تر شوقین مزاج لوگ آ کر ہی ٹھہرتے ہیں نا، اگر اس طرح کا کوئی رویہ سامنے آ جائے تو گھبرائیے گا مت۔ وہ میں تو اس کاؤنٹر والی لڑکی کو جھانپڑ لگانے لگی تھی، ہرپریت نے تیزی سے کہا تو کیشو مہرا بولا، تو آپ نے یہاں آتے ہی محسوس کر لیا؟ یہ تو بہرحال بھگتنا ہوگا، یہ جگہ ہی ایسی ہے۔ خیر، میں یہاں آپ سے جائیداد کے متعلق ہی نہیں، دوسرے امور پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ آپ کو 2 دن یہاں رہنا ہوگا، دن بھر آپ میرے ساتھ ہوں گے، ہم مختلف آفیسر سے ملیں گے۔ یہ صرف ایک دکھاوا ہے، میں نے آپ کا کیس بہت غور سے دیکھا ہے، اس میں سوائے سیاسی رکاوٹوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے اوپر بات کر لی ہے، روپیہ تو خرچ ہوگا، لیکن ہم یہ معاملہ حل کر لیں گے تازہ ترین صورتحال سے۔ میں سمجھا نہیں، جسپال نے وضاحت چاہی۔ وہی جو رویندر سنگھ اور اس کے بیٹے ہردیپ سنگھ کے بارے میں ہے، آپ اس سارے منظر میں کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے، کوئی ثبوت نہیں، لیکن رویندر سنگھ کو پورا یقین ہے کہ آپ کسی نہ کسی حوالے سے اس معاملے میں ملوث ہو۔ وہ کمیشن کے منراج سنگھ سے لے کر ہردیپ سنگھ تک کی کڑیاں ملا رہا ہے، کیشو مہرا کہتا چلا جا رہا تھا، اور جسپال کے ساتھ ہرپریت سنگھ سانس روکے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ یوں روانی سے ساری باتیں کہتا چلا جا رہا تھا جیسے سب کچھ اس کی نگرانی میں ہوا ہو۔ جسپال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیشو مہرا کے ساتھ کیسا رویہ رکھے، کہیں وہ اس کے گلے کا پھندا نہ بن جائے، لیکن جسوندر سنگھ ایسا نام تھا جس نے اسے متعارف کرایا تھا، اس پر تو وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا تھا۔ تبھی جسپال سنگھ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہے تازہ ترین بات؟ پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام تک پہنچ چکی ہے اور وہاں پر بحث و مباحثہ بھی ہو چکا ہے۔ ان کے پاس 3 آپشن ہیں، پہلا کہ ان کا قتل کے پیچھے آتنک وادیوں کا ہاتھ ہے اور وہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہ سکھوں کی خفیہ تنظیم یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ مختلف جگہوں سے شواہد مل رہے ہیں کہ بھنڈارا نوالا کی خالصتان تحریک دوبارہ فعال ہونے جا رہی ہے۔ یہ آپشن زیادہ مضبوط ہے کیونکہ بھنڈارا نوالا کے پوسٹر لگانے کی مہم کے بارے میں سنا جا رہا ہے، اور تیسرا آپشن وہ ذاتی دشمنی کو دے رہے ہیں۔ اسی تیسرے آپشن میں رویندر سنگھ نے تو آپ کے خلاف واویلا مچایا، لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق کوئی ثبوت نہ ہونے کے باعث اور آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کے غلط رویے کے بارے میں نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر توجہ نہیں دی جا رہی۔ میں چونکہ 3 دن پہلے تھائی لینڈ سے آیا ہوں اور جسپندر نے مجھے وہاں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اس نے کہنا چاہا، لیکن جسپال نے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ پولیس والی بات جسپندر نے بتائی ہے؟ نہیں، اس نے نہیں، اس نے تو مجھے تمام پس منظر بتانے کے ساتھ اب
تک کی صورتحال بتائی ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ اس بارے میں کچھ خد و خال ہے میرے پاس. یہ پولیس والی ساری رپورٹ تو میں نے آ کر لی ہے نا. اب تک پولیس کے پاس تمہارے لیے کوئی بھی منفی پوائنٹ نہیں بلکہ پلس پوائنٹ ہیں کہ تم پر قاتلانہ حملہ ہوا، تمہیں خوام خواہ اوگی تک محدود رکھا جا رہا ہے. بلجیت سنگھ نے حویلی کو دوبارہ بنانے پر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ زور دیا جا رہا ہے کہ تم ہی اس صورتحال کی وجہ ہو، جبکہ ثبوت کوئی نہیں. یہ بات تو ہو گئی مہرا صاحب، سکھ تنظیم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ ہرپریت نے الجھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سوال کیا. وہی گوکھو کی کیفیت ہے، اگر انہیں ذرا سا بھی اشارہ مل جائے تو وہ ساری توجہ اس طرف نہ لگا دیں. آپ دیکھو اب تک ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی. خیر اب میں آپ کو مشورہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ساری توجہ صرف اور صرف جائیداد کے حصول کی طرف لگا دیں. روندر سنگھ اس راہ میں روڑے اٹکائے گا، میں تمہاری بے گناہی یہی بنے گی کہ کیونکہ دشمنی ان کی طرف سے ہوگی، تمہاری طرف سے نہیں. اوگی پنڈ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، مطلب دفاعی پوزیشن میں آ جائیں. ہو سکے تو بلجیت سنگھ کے سیاسی حریف کو اپنے قریب کریں، اسے معاشی مدد دیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح تو میرا مقصد بہت دور تک بلکہ میری رسائی سے اب تک آگے تک نکل جائے گا. بہت صبر کرنا پڑے گا. جسپال نے یوں کہا جیسے وہ ناکام ہو رہا ہو. دیکھو ایک راستہ ہے قتل و غارت گردی کا، اس میں پولیس سے لے کر خفیہ ایجنسیاں تک آپ کے پیچھے لگ جائیں گی اور پھر فرار کا راستہ نہیں ہوگا آپ کے پاس. یہ طے نہیں کہ آپ اپنا کام مکمل بھی کر لو گے یا نہیں، لیکن دوسرا راستہ طویل تو ہے، لیکن 100% امکان ہے کہ آپ روندر سنگھ کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ. مقصد انہیں ختم کرنا ہے. مہرو نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا. مہرا نے تو جسپال نے اچانک ہی سوال کیا. آپ اس سارے معاملے میں دلچسپی صرف جسوندر کے لیے کہنے پر لے رہے ہیں یا میرا ذاتی مقصد بھی ہے؟ لیکن یہ کہانی پھر کسی وقت صحیح، اب تو ہم ملاتے رہیں گے، لیکن قانونی مشیر کے طور پر اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایڈوکیٹ گل بلا شبہ سینئر وکیل ہیں، بہت سمجھدار ہیں، وہ جائیداد کا معاملہ حل بھی کر لیں گے، لیکن خفیہ والے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، سکھ تنظیم کے بڑے سرگرم رکن ہیں. اس وجہ سے بھی اور آپ کی راہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اب بھی اور اس وقت بھی آپ کی نگرانی ہو رہی ہے. گردن موڑ کر مت دیکھنا، لیکن ہمارے دائیں طرف جو جوڑا بیٹھا ہے وہ خفیہ والوں کا ہے. یہ ڈرامہ خود رچایا ہے، ورنہ میں آپ سے اوگی میں آ کر بات کر سکتا تھا یا میرے چیمبر یا گھر میں بھی بات ہو سکتی تھی. مطلب انہیں اپنا آپ دکھایا جائے کہ ہم نہایت شریف آدمی ہیں. جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا. بالکل، آپ کا یہاں ہونا صرف تفریح اور میرے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہے. کمرے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنا ممکن ہے کوئی خفیہ کیمرہ یا مائک لگا ہو. مطلب آپ جس قدر بہتر انداز میں ان تک اپنا پیغام پہنچا سکیں، ہو سکتا ہے یہی جوڑا آپ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرے یا کوئی نیا آ جائے. مہرا نے مسکراتے ہوئے یوں کہا جیسے بہت دلچسپ بات بتا رہا ہو. اتنے میں میرا کھانا لگانے لگا. اچھا، آپ آنے والے دنوں میں خد و خال کی بات کر رہے تھے؟ ہرپریت نے پوچھا تو مہرا ہنس دیا اور پھر بولا. اسمارٹ گرل، میں مانتا ہوں کہ تم بہت بہادر اور ذہین ہو، لیکن ابھی یہ مرحلہ طے ہو جانے دو. ابھی ہم 2 دن یہاں ہیں، بہت ساری باتیں ہوں گی. فی الحال ہمیں کھانے پر توجہ دینی چاہیے. کھانے کے دوران وہ یہاں کے عدالتی نظام، جائیداد کے امور کے بارے میں باتیں، جالندھر میں اپنے اثر و رسوخ اور ایسی ہی بہت سی ساری باتیں کرتا رہا. ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں. یوں ہی گپ شپ میں کھانا ختم ہو گیا. کچھ دیر بعد کیشو مہرا اٹھ کر چلا گیا. وہ اس کے ساتھ ڈائننگ ہال سے باہر تک آئے. اس دوران اس جوڑے کو انہوں نے غور سے دیکھا. لو جی، پھر صبح آپ نے میرے پاس آ جانا ہے اور آنے سے پہلے مجھے فون کر دینا ہے. ابھی میں کسی عدالت میں پیش نہیں ہو رہا اور یہ وہ دن آپ کے لیے ہیں. اس نے پہلے جسپال سے ہاتھ ملایا، پھر ہرپریت سے ہاتھ ملا کر خوش دلی سے بولا. اور تمہارا سوال مجھ پر ادھار رہا، میں منتظر رہوں گی. اس نے کہا تو وہ پارکنگ کی جانب بڑھ گیا اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے. کمروں کی زدگی اور دوسری جانب ایک بڑا سا لان تھا، سبز لان جس کے کناروں پر پھول اگے ہوئے تھے. اس میں بید کی نفیس کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. دھیمی دھیمی روشنی تھی اور ایک دوسرے سے دور دور جوڑے بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے. وہ بھی ایک سنسان سے گوشے میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے. چائے پئیں یا سوڈا؟ جسپال نے بیٹھتے ہوئے پوچھا. فی الحال تو چائے پیتے ہیں، نیند تو آئے گی نہیں، ابھی باتیں کرتے ہیں. ہرپریت بولی. اس کے لہجے میں نہ جانے کیوں یاس ٹپک رہی تھی، جس پر جسپال نے چونکتے ہوئے پوچھا. خیر تو ہے؟ یکدم اداس ہو گئی. نہیں، میں اداس نہیں ہوں. اور پھر اسی لہجے میں ہی بولی. کہیں مہرا کی بات کا برا تو نہیں منایا تم نے؟ اس نے پوچھا. نہیں،
اس نے سر ہلاتے ہوئے دکھ سے کہا، تو پھر یہ تمہارا لہجہ؟ جسپال نے تشویش سے پوچھا۔ جسپال دیکھو، ہم بحیثیت سکھ قوم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں۔ اس ملک میں ہمارا تاریخی قتل ہوا جس کی آزادی کے لیے ہم نے جنگ لڑی۔ اب یہاں ہم محکوم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہی ہماری قوم کا مستقبل؟ میں بتاؤں، اصل میں کسی بھی حریت پسند قوم کو ختم کرنا ہو نا تو اس میں حریت جیسے جذبے کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کے وہ دو طریقے ہیں میری جان۔ ایک تو اسے لذت پرستی پر لگا دو، جیسے آج کل سکھ قوم کے نوجوان سب سے زیادہ شراب پیتے ہیں، عورت استعمال کرتے ہیں، گندے سے گندا گانا سنتے ہیں، بلکہ سبھی ناچ گانے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ پنجاب دنیا بھر میں وہ خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ شراب پی گئی ہے۔ میرا نہیں، اقوام متحدہ کے اداروں کا سروے ہے۔ سکھ قوم کو شراب میں ڈبویا جا رہا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ ہر گاؤں میں شراب بیچنے والی دکان ہے، کیوں نہیں ختم کرتے؟ اور دوسرا طریقہ، ان پر خوف مسلط کر دو، انہیں ذلیل کرو، اتنا ذلیل کرو کہ ان میں حریت کی خو ہی نہ رہے۔ یہ سب کچھ سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور سکھ ہی اپنی جاہلیت کی بنا پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جسپال بھی اچانک ہی جذباتی ہو گیا۔ تو پھر یہ طے ہوا جسپال، اوگی میں ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور اس بارے میں مہم چلائیں گے، انہیں اس کا شعور دیں گے۔ ہرپریت نے جسپال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، جذباتی انداز میں فیصلہ کر لینا بہت آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے پریتو۔ لیکن ہم ایسا کچھ کریں گے، کم از کم اپنی حد تک ضرور کچھ کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے طویل سانس لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں نے چائے کب پوچھا تھا؟ چلو چل کر کمرے میں پیتے ہیں۔ اگر یہاں روانوی جوڑا بن کر رہنا ہے تو ویسا ہی رہیں۔ ایمی خوام خواہ خود پر ڈپریشن طاری کیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہرپریت زبردستی مسکرا دی۔ وہ دونوں اٹھ کر چہل قدمی کے سے انداز میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ تبھی ہرپریت نے کہا، جیسی، کیا تمہیں اس کیشو مہرا پر یقین ہے؟ کیا یہ سب کچھ ٹھیک کہتا تھا؟ مجھے اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں پریتو۔ میرے لیے تو وہ جسمندر سنگھ تھا۔ سمجھ لو کہ اس نے اپنا سایہ دو بدو ملاقات کے لیے یہاں بھیج دیا اور میں جانتا ہوں کہ اس کے بدلے اس نے مہرا کو نہ جانے کتنا بڑا فائدہ دیا ہوگا۔ یہ جو ہمارے آس پاس تھا، باقی دیکھتے ہیں وہ 2 دن میں کیا کرتا ہے۔ جسپال میں چابی دروازے میں لگاتے ہوئے کہا، پھر اندر داخل ہوتے ہوئے روشنی ہو گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بیڈ پر آ لیٹے۔ دونوں ہی ہلکے پھلکے لباس میں تھے۔ دھیمی روشنی میں ہرپریت کا ساتھ جسپال کو وہ ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ قربت کا اپنا ہی نشہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر تک ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ تب بھی ہرپریت نے کہا، جیسی، کبھی تم نے سوچا کہ تم پنجاب آؤ گے اور میری جیسی سرپری لڑکی سے ملاقات ہوگی اور یوں ہم ایک ہی بیڈ پر اتنے قریب ہوں گے؟ میں نے سوچا تو نہیں تھا، سچی بات تو یہی ہے، لیکن میرا لاشعور میں کہیں تھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آئی تو وہ پنجاب ہی سے ہوگی، کیونکہ پھپھو سکھ جیت کور نے ہمیشہ پنجاب کی لڑکی کا ایک خاکہ میرے ذہن میں ابھارا تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تم بالکل ویسی ہو، بس کبھی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ جسپال نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، وہ کیوں؟ وہ دیکھ کر بولی، جب تم یہ جین اور شرٹ پہنتی ہو اور یورپین کی طرح لگتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا یہ بری بات ہے نہ پہنوں؟ اس نے اٹھلاتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہے، چینج رہتا ہے، لیکن سچی بات ہے تم شلوار قمیض میں بہت پرکشش لگتی ہو۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلتا ہوا کہنے لگا، اس کے علاوہ وہ تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں جس میں خلوص ہوتا ہے، ورنہ وینکوور میں جس لڑکی سے بھی بات کر لو اس کی ہر بات میں کہیں نہ کہیں مقصد، کوئی لالچ ہوتا ہے۔ کیا وہ سب ایسی ہیں؟ ہاں، اس میں ان کا قصور نہیں، وہاں ماحول ہی ایسا ہے نا، ایک مادی معاشرہ ہے جہاں صرف اپنی ذات کے متعلق ہی سوچا جاتا ہے۔ اس نے کہا تو ہرپریت وینکوور کی باتیں کرنے لگی۔ اپنی باتوں پر میں گم ہو کر وہ کب سو گئے انہیں احساس ہی نہیں رہا۔ صبح وقت پر تیار ہو گئے۔ ہرپریت نے موتیا رنگ کا شلوار قمیض پہن لیا، ہلکا ہلکا میک اپ کر لیا۔ جسپال بھی تیار ہو گیا۔ انہوں نے ناشتہ وہیں کمرے میں منگوا لیا۔ تقریباً 10 بجے انہوں نے کیشو مہرا کو فون کیا۔ اس نے گپتا کالونی کے پاس ایک چوک تک آنے کا کہا تاکہ پھر وہ اکٹھے ہی نکل جائیں۔ جس وقت وہ دونوں لابی سے گزر رہے تھے انہیں وہ رات والا جوڑا وہیں بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اگر مہرا نے ان کی نشاندہی نہ کی ہوتی تو شاید وہ اسے اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر چکے ہوتے۔ دونوں نے اپنا کوئی رسپانس نہ دیا اور چلتے ہوئے پارکنگ میں جا پہنچے۔ ریتو، ان دونوں کے علاوہ ہم میں کوئی دلچسپی لے رہا ہے، یہ دیکھو۔ مجھے احساس تو نہیں ہوا، ابھی میں پہلے ہی دیکھ رہی ہوں۔ وہ بولی، اچھا ڈرائیونگ تم کرنا، مجھے راستوں کا علم نہیں۔ جسپال نے کہا تو ہرپریت نے چابی پکڑی اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ دونوں نے غیر محسوس انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ریزورٹ کے باہر ایک کار کھڑی تھی، وہ دونوں اس میں آ بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی کار چل پڑی جو ان کے تعاقب میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پریتو،
ہمارا تعاقب شروع ہو گیا ہے، اب دھیان سے، جسپال نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں تو پریشانی ہو گئی تھی کہ ہم ان کی نگاہوں سے کہیں اوجل ہی نہ ہو جائیں، نہیں اس کی نظر ہی میں رہیں گے جو ہمیں اپنی نگاہ میں رکھنا چاہتا ہے۔ جسپال نے کہا تو ہرپریت نے رفتار بڑھا دی۔ درمیان میں مہرا کا فون بھی آ گیا تو اس نے تعاقب کے بارے میں بتا کر موجودہ پوزیشن کے بارے میں بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ گیتا کالونی کے اس چوک میں پہنچ گئے جہاں مہرا نے انہیں بلوایا تھا۔ فون پر رابطے کے بعد وہ کالونی کے پاس مل گئے۔ صبح کے وقت لوگوں کے دفتر جانے کا رش بہت حد تک کم ہو گیا تھا۔ ٹریفک اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن پھر بھی لوگ اپنے اپنے معاملات اور زندگی کی دوڑ میں شامل ہونے کے باعث سڑک پر آ جا رہے تھے۔ کافی ٹھہراؤ سا تھا۔ مہرا سڑک کی دوسری جانب کالونی کے گیٹ کی طرف تھا جبکہ انہوں نے آگے کے یو ٹرن سے مڑ کر واپس آنا تھا۔ ہرپریت بڑی احتیاط سے گاڑی موڑ کر چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ مہرا گاڑی سے باہر نکل کر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ہرپریت نے بھی گاڑی ان کے قریب جا کر روک دی۔ جسپال باہر نکل کر مہرا کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، پھر 2-4 رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بولا، یہاں میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اس گپتا کالونی میں ایک شخص رہتا ہے یہاں کے محکمہ مال کے ایک بڑے آفیسر کا سارا معاملہ دیکھتا ہے۔ جاب تو وہ کلرک کی کرتا ہے لیکن بہت پہنچی ہوئی چیز ہے۔ میری اس سے ابتدائی ملاقات تو ہو گئی تھی، اب آپ لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس ملاقات کا مقصد؟ جسپال نے پوچھا۔ یہ طے کرنا ہے کہ آپ اسے رقم کتنی دو گے، مطلب ڈیل ہوگی، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تبھی جسپال نے دیکھا کہ ہرپریت بھی کار سے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہو، بات تو آپ ہی نے کرنی ہے۔ یہ لفظ ابھی جسپال کے منہ میں تھے کہ اس نے ہرپریت کے پشت پر موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوانوں کو دیکھا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے گن ان کی طرف سیدھی کر لی۔ جسپال کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے چیخ کر ہرپریت کو پکارا، ہرپریت بچو! اس کی آواز تیز فائرنگ میں دب کر رہ گئی۔ فائرنگ کی آواز سے ماحول جھنجھنا اٹھا تھا۔ جسپال کے سامنے ہرپریت تھی، اچانک ہی سڑک پر گر گئی تھی۔ اس کے پیچھے کار تھی جس میں وہ حملہ آور آئے تھے، پھر سڑک کی دوسری طرف وہ یہ سڑک پر وہ موٹر سائیکل والے تھے۔ جسپال نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ تو اسے پورا یقین تھا کہ ہرپریت کو گولی لگ چکی ہے، اسے سنبھالنے والے وہاں پر کوئی اور نہ ہو، لیکن کیشو مہرا تو تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ حملہ آوروں کو ہاتھ سے نہ نکلنے دے۔ یہ فیصلہ اس نے لمحوں کے 1000ویں حصے میں کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چلتی ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر حملہ آوروں کی طرف دوڑا۔ اس کا رخ اس جانب تھا جدھر حملہ آور کا منہ تھا۔ فطری طور پر انہوں نے سامنے ہی کی طرف بھاگنا تھا۔ اگر وہ اپنا موٹر سائیکل موڑتے تو اس میں انہیں وقت لگنا تھا، یا پھر نیا فائر کرنے کے لیے انہیں گن تو سیدھی کرنا ہی تھی۔ جسپال کو اپنی جانب لپکتا دیکھ کر موٹر سائیکل سوار نے فرار ہونا چاہا۔ اس نے گیئر تو پہلے ہی لگایا ہوا تھا۔ جب تک جسپال ان کے قریب پہنچا انہوں نے موٹر سائیکل دوڑا لی۔ تبھی اس کا ہاتھ فائر کرنے والے اس شخص کو لگا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ کچھ اس طرح پڑا تھا کہ موٹر سائیکل ڈگمگا گئی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے۔ پیچھے والا جسپال کے قابو میں آ گیا، لیکن موٹر سائیکل چلانے والا توازن نہ ہونے کے باوجود ڈگمگاتا تو ہوا نکل گیا۔ حملہ آور جیسے ہی زمین پر گرا سپرنگ کی مانند اچھلا۔ اس نے گن سنبھالنے اور اٹھنے کی بھی زحمت نہیں کی اور بھاگ نکلا۔ جسپال اس کے پیچھے تھا۔ وہ سڑک پار کر کے گیتا کالونی کے ایک مخالف سمت میں تیر گیا۔ جسپال نے اسے نگاہوں میں رکھا، اس کے تعاقب میں پوری قوت سے دوڑا۔ اس کے درمیان میں تھوڑا سا ہی فاصلہ میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا کہ پکڑا نہ جاؤں۔ یہ اور پوری قوت صرف کر کے اسے اس لیے پکڑ لینا چاہتا تھا کہ اسے حملہ آور کے پیچھے کون ہے، وہ اسے بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ وہ سڑک شام کی آنت کی مانند پھیلتی ہوئی چلی جا رہی تھی، تاہم لمحہ با لمحہ کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ گیا جسپال نے پوری قوت صرف کی اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ یہ داؤ کارگر ثابت ہوا۔ حملہ آور اس کے شکنجے میں آ گیا، دونوں سڑک پر جا گرے۔ حملہ آور نے جس قدر مزاحمت کی جسپال نے اسی قدر اسے تھپڑوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے، جسپال حملہ آور ہانپ گیا مگر جسپال نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے حملہ آور کو ٹھوکروں پر رکھ لیا، یہاں تک کہ حملہ آور نے مزاحمت ترک کر دی اور بے جان ہو کر سڑک پر پھیل گیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بڑی سڑک پر 2 آدمی لڑ رہے ہوں اور ان کے گرد تماشائی اکٹھے نہ ہوں۔ جن لوگوں نے سڑک پر فائر ہوتے دیکھا تھا ان میں سے کچھ لوگ بھی جسپال کے پیچھے آ گئے تھے۔ جسپال نے شدت جذبات سے اس کی پسلی میں ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا، بول کیوں کیا فائر؟ نہیں بتاؤں گا، تو چاہے مجھے مار دے، نیچے پڑے ہوئے لڑکے نے بے جان سی آواز میں کہا، اور یوں ہو گیا جیسے بے ہوش ہو۔ لاشعوری طور پر جسپال کے ذہن میں ہرپریت کا بھی خیال تھا۔ نہ جانے وہاں کیا منظر ہوگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک سائیکل رکشہ قریب کھڑا تھا۔ جسپال نے اسے بلایا، وہ قریب آیا تو اس نے حملہ آور کو اٹھا کر اس پر تقریباً پٹک دیا، پھر خود سوار ہو کر سڑک کی جانب چلنے کا کہا۔ وہ لوگوں کو حیران و پریشان چھوڑ کر سڑک کی جانب چل دیے۔ گیتا کالونی کے سامنے اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پولیس بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک پولیس والے کو مخاطب کیا اور حملہ آور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
یہ ہے فائر کرنے والا حملہ آور، گرفتار کریں اس کو۔ پھر اس نے کیشو، مہرا اور ہرپریت کو دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ وہ آپ کے ساتھ تھی؟ ایک پولیس والے نے پوچھا، پھر بے ہوش حملہ آور کی طرف دیکھا۔ ہاں، کدھر ہے اب وہ؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ انہیں یہاں قریبی ایک نجی ہسپتال لے گئے ہیں، گولی کندھے میں لگی ہے، ممکن ہے ایک سے زیادہ فائر ہوں۔ آپ کس تھانے میں سے ہیں؟ اور یہ؟ جسپال کے لفظ منہ میں ہی تھے کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے فون ریسیو کیا کیونکہ وہ مہرا کا فون تھا۔ بولیں، ہرپریت خیریت سے تو ہے؟ گولی لگی ہے آخر، تم کہاں ہو؟ اس نے پوچھا تو جسپال نے انتہائی اختصار سے سارا واقعہ سنایا۔ تبھی مہرا بولا، پولیس کو میں نے ہی فون کیا تھا، یہی پر جو انچارج ہے سیورام سنگھ، اس سے میری بات کراؤ، پھر اپنی گاڑی لے کر آ جاؤ، پتا میں تمہیں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ جسپال نے سیورام سنگھ کو فون دیا جو اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ 1-2 منٹ اس کی بات سنتا رہا، پھر فون واپس جسپال کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کہا، بولو بولو مہرا، میں نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے، اب تم فوراً یہاں آ جاؤ، باقی میں سنبھال لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پتہ سمجھایا اور فون بند کر دیا۔ اس نے ایک نگاہ حملہ آور پر ڈالی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا۔ تقریباً 15 منٹ کی تلاش کے بعد وہ ہسپتال کے پارکنگ تک جا پہنچا۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر تک گیا جہاں اسے ایمرجنسی کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ وہاں جا پہنچا تو کیشو مہرا نے اسے دیکھتے ہی کہا، بلڈ کا بندوبست ہو گیا ہے، ابھی ڈاکٹر اسے آپریشن کے لیے لے جانے والے ہیں، تم سنبھالو، میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کون ہے؟ جسپال نے سرد سے لہجے میں کہا تو کیشو نے سر ہلاتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ صبح کی چمکتی ہوئی دھوپ ہر جانب پھیل چکی تھی۔ دلبر کے گھر کے سامنے شامیانے نصب تھے اور لوگ پھر سے جمع ہو رہے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان میں دلبر کے لیے خلوص رکھنے والے کتنے ہیں اور محض دنیا دکھاوے کے لیے کون کون آیا ہے۔ اگرچہ یہ ایصال ثواب کی محفل تھی، لیکن علاقے میں مخصوص حالات کی وجہ سے جو تناؤ آ چکا تھا اس کے لیے یہ دکھاوا ضروری تھا۔ لوگوں کی یہاں آمد سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی زیادہ دھڑے بندی رکھتا ہے۔ پیرزادوں کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے جبکہ سرداروں کے حامی بہت تھوڑے تھے۔ علاقے میں یہی مشہور تھا کہ وہ ڈکیتی کی واردات میں قتل ہو گیا، لیکن سرداروں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی وجہ قتل ہے۔ ایصال ثواب کی اس محفل میں جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی جانا تھا، مگر وہاں یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں کسی نئی دشمنی کی بنیاد ہی نہ پڑ جائے۔ میں جانتا تھا کہ سرداروں کی سرد مہری کیوں ہے۔ سوہنی پوری طرح تیار تھی کہ وہ آج اعلان کر دے گی، پھر جو تماشا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس وقت میں گھر سے نکل کر دلبر کے گھر کی جانب جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس بار پولیس میں رندھاوا جیسا بندہ نہیں جو میری مدد کرے گا۔ 2 دن پہلے ہی انہیں معطل کروا کر لائن حاضر کروا دیا تھا اور اس کی جگہ نئے ڈی ایس پی اور انسپیکٹر آئے تھے۔ وہ سرداروں کے اپنے ہاتھ کے بندے تھے۔ اب سرداروں کے ساتھ جو پھڈا بھی لینا تھا وہ بہت سوچ کر اور بڑے حوصلے سے لینا تھا۔ سرداروں کی ایک قوت تھی جو اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے لوگ بھی ان کے اپنے ہاتھ کے تھے۔ وہ کسی طرح کی بھی دھونس جما سکتے تھے۔ میرے ساتھ چند ساتھی تھے جو لڑنے بھڑنے اور اسلحہ چلانے میں ماہر تھے، لیکن سرداروں کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ میں ناشتہ کر چکا تھا، میرے ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ پھر اچانک میں نے سب کچھ اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ میں نے اپنا ریوالور اٹھایا، فالتو میگزین اپنی جیبوں میں بھرے اور باہر جانے کے لیے تیار ہو کر نکلنے لگا۔ میں اندر والے کمرے سے باہر والا لان میں آیا تو سوہنی میرے انتظار میں تھی۔ میری طرف دیکھ کر گہری سنجیدگی سے بولی، جمال، میں نے بھی تیرے ساتھ جانا ہے کیونکہ اماں کو میں نے پہلے ہی بھیج دیا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات تو کیوں نہیں سمجھتا کہ سردار کبھی بھی مجھے علاقے کے سامنے یہ کہنے نہیں دے گا کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، آؤ چلیں، میں نے کہا اور باہر سین میں کھڑی بائک کو سیدھا کیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ سونی نے گیٹ کھولا تو میں گلی میں آ گیا۔ جب وہ میرے پیچھے آ بیٹھی تو میں نے بائک بڑھا دی۔ اس کے ساتھ ہی میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑنے لگی جس میں بدن سے اٹھنے والی ٹیسیں دب کر رہ گئی تھیں۔ میں اپنی گلی پار کر کے چوک میں آ گیا۔ وہاں سناٹا تھا۔ اچھو کریانے والے کی دکان بھی بند تھی۔ دائیں جانب مڑ کر دوسری گلی میں دلبر کا گھر تھا۔ پہلی گلی پار کی اور پھر دوسری گلی کے سامنے آ کر مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک جیپ نے میرا راستہ روک لیا۔ میں اگر محتاط نہ ہوتا تو بلا شبہ اس کے ساتھ ٹکرا جاتا۔ میرے پیچھے گلی سنسان تھی۔ سامنے سے جیپ نے روکا ہوا تھا۔ دائیں جانب شامیانے لگے ہوئے تھے جس کے اندر بیٹھے لوگ پڑھ رہے تھے۔ بائیں جانب کو گلی خالی تھی۔ میرے فرار ہونے کا راستہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے سرسراتے ہوئے کہا، سوہنی، حوصلہ رکھنا، اگر گڑبڑ ہو جائے تو دلبر کے گھر کی طرف بھاگ جانا، رکنا نہیں۔ تم نہیں جانتے جمالے، انہوں نے ہمارا راستہ روک کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ سوہنی نے آہستگی سے کہا تو میں چونک گیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں اس پر زیادہ نہیں سوچ سکا کیونکہ جیپ کے پیچھے جو کار آ کر رکی تھی اس میں سے شاہ زیب باہر نکل آیا تھا۔ کار میں سے چند بندے نکلے تو ان کے پیچھے ایک جیپ اور موٹر سائیکل پر سوار لوگ آ گئے۔ وہ تقریباً 20 کے لگ بھگ تھے۔ شاہ زیب نے اپنی آنکھوں پر سے سیاہ چشمہ اتارا اور کار میں پھینکتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، جمال،
تیرے پیچھے جو لڑکی بیٹھی ہے اسے چپ چاپ میرے حوالے کر دے، ورنہ اسے میں نے چین تو لینا ہے، تو بھی اپنی جان سے جائے گا۔ لگتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے شاہ زیب، اس لیے اول فول بک رہا ہے۔ تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دے، میں نے سرد سے لہجے میں کافی اونچی آواز میں کہا تاکہ میری آواز ذرا دور تک جائے اور اس کو سب لوگ ذرا سن سکیں۔